فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 103 پڑھیں گے۔ 63واں باب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں و تمام حالات، صفحہ نمبر 1004۔ صفار نے حضرت صادق علیہ السلام سے بسند معتبر روایت کی کہ ایک روز حضرت نے حالت علالت میں نماز صبح مسجد میں ادا فرمائی۔ اس وقت سیاہ کرتا پہنے ہوئے تھے۔ پھر خطبہ پڑھا اور لوگوں سے امر و نہی بیان کی فرمایا اور ان کو معزہ فرمایا اور آخرت یاد دلائی۔ پھر لوگوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ اے فاطمہ، عمل کرو اور خدا کی عبادت بجا لاؤ، کیونکہ عمل کے بغیر میں تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب لوگوں نے یہ خطبہ سنا بہت خوش ہوئے اور حضرت کی زیارت سے مسرور ہوئے، اور حضرت کی بیویاں بھی بہت خوش ہوئیں کہ حضرت کو شفا ہو گئی۔ پھر اپنے بالوں کو سنوارا اور آنکھوں میں سرما لگایا، لیکن اسی روز حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ راوی نے پوچھا کہ اس وقت حضرت نے امیر المومنین کو 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس روز سے پہلے۔ شیخ مفید نے بسند معتبر عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ علی بن ابی طالب، عباس اور فضل بن عباس اس بیماری کے زمانے میں جس میں حضرت نے وفات پائی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ انصار کے مرد اور عورتیں مسجد میں حاضر ہوں اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، حاضر ہیں اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان کو خوف ہے کہ آپ اس مرض میں ان سے جدا ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ پھر اٹھ کر باہر آئے، چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اصابہ سر پر باندھے ہوئے تھے، ممبر پر تشریف لے گئے۔ پھر خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں، اپنے پیغمبر کے انتقال سے کیوں انکار کرتے ہو؟ میں نے برابر اپنی اور خود تم لوگوں کی موت کی خبر تم کو دی ہے۔ اگر مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ رہا ہوتا تو میں بھی رہتا۔ سمجھ لو کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر اس سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب خدا ہے جس کی صبح و شام تلاوت کرتے ہو۔ لہذا دنیا کی طرف رغبت مت کرو اور ایک دوسرے پر حسد مت کرو اور آپس میں دشمنی مت کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی مانند رہو جیسے کہ خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور بے شک اپنے اہل بیت کو یعنی اپنی اطرت کو تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں اور ان کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کو اور ان کی کوششوں کو خدا اور رسول اور مومنین کے بارے میں سمجھو کہ انہوں نے اپنے مکانوں میں تم کو وسعت دی، اپنے نصف میوے تم کو دے دی اور اپنی ذات پر تم کو ترجیح دی، ہر چند کے خود صاحب احتیاج تھے۔ لہذا جو شخص مسلمانوں کا حاکم ہو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آئے اور ان کے برے لوگوں کو معاف کر دے، غرض کہ یہ آخری موقع تھا کہ حضرت ممبر پر رونق افروز ہوئے یہاں تک کہ خدا سے ملاقات ہوئی۔ شیخ مفید نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، جبرائیل حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آیا آپ چاہتے کہ دنیا میں واپس جائیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تبلیغ رسالت کے جو فرائض مجھ پر تھے میں بجا لایا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ دنیا میں واپس جائیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، یعنی انبیاء و اوصیاء اور دوستان خدا کی موافقت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت نے لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا یا ایھا الناس، میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور نہ میری سنت کے بعد کوئی سنت ہوگی، لہٰذا میرے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے یا میرے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے تو اس کا دعویٰ اور اس کی بدعت جہنم کی آگ میں
جو شخص ایسا دعویٰ کرے اس کو قتل کر دو، اور جو شخص اس کی پیروی کرے جہنمی ہے۔ لوگوں، قصاص کو زندہ رکھو اور حق کو باقی رکھو، اور پراگندہ مت ہو، اور مسلمان رہنا اور پیشوان دین کی اطاعت کرتے رہنا تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ رہو۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ خدا نے یہ قطعی حکم دے دیا کہ میں اور میرے انبیاء غالب رہیں گے، بے شک اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ نیز بسند معتبر ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ سب سے آخری خطبہ جو آن حضرت نے ہمارے لیے پڑھا وہ خطبہ تھا جو آن حضرت نے اپنے آخری مرض میں پڑھا اور گھر سے باہر تشریف لائے، اس صورت سے کہ جناب امیر اور اپنی آزاد کی ہوئی کنیز میمونہ پر سہارا کیے ہوئے تھے۔ پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، یا ایھا الناس، میں تمہارے درمیان دو غرہ قدر چیزیں چھوڑتا ہوں۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو آپ نے فرمائی کون ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ حضرت کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، اور فرمایا، کیا میں نے تم کو آگاہ نہیں کر دیا؟ لیکن اب یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر بیان کر دوں، لیکن بیماری کے سبب کمزوری سے میرا دم پھولنے لگا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک قرآن ہے جو ایک رسی ہے کہ آسمان سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے، جس کا ایک سرا خدا کے قبضے میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے یہ امر بیان کر رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی اہل شرک کے صلب میں ہیں اور پیدا نہیں ہوئے، لیکن میں تمہاری اکثریت کی بنسبت ان سے زیادہ امید رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم میرے اہل بیت کو کوئی بندہ دوست نہیں رکھتا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو روز قیامت ایک نور عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہو، اور ان کو کوئی بندہ دشمن نہیں رکھتا مگر یہ کہ حق تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قیامت کے دن محروم کر دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس حدیث کو امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کیا اور ان حضرت نے تصدیق فرمائی۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر روایت کی کہ سلمان کا بیان ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی علالت کے زمانے میں حاضر ہوا جس میں کہ آپ کی وفات ہوئی۔ میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا اور آپ کی مزاج پرسی کی، اور جب میں نے چاہا کہ باہر آؤں تو حضرت نے فرمایا، بیٹھو تاکہ تم بھی اس امر پر گواہ رہو جو بہترین امور ہے۔ یہ سن کر میں بیٹھ گیا۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ حضرت کے اہل بیت میں سے چند بزرگوار اور اصحاب میں سے کچھ لوگ گھر میں آئے۔ جناب فاطمہ زہرا بھی تشریف لائیں۔ جب حضرت کا ذوف مشاہدہ کیا، معصومہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور گریے کے سبب آواز گلوگیر ہو گئی۔ جب حضرت نے ان کا یہ حال مشاہدہ کیا، فرمایا کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ خدا تمہاری آنکھیں روشن کرے اور کبھی تم کو نہ رلائے۔ جناب فاطمہ نے عرض کی، کیوں کر نہ روؤں جبکہ آپ کو اس حال میں سے دیکھ رہی ہوں؟ حضرت نے فرمایا، اے فاطمہ، خدا پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو جس طرح تمہارے آباء و اجداد نے صبر کیا جو پیغمبران خدا تھے، اور اپنی ماؤں کی طرح صبر کرو جو پیغمبروں کی بیویاں تھیں۔ اے فاطمہ، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہیں خوشخبری سناؤں؟ عرض کی، ہاں بابا جان۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ حق تعالیٰ نے تمہارے باپ کو تمام خلق میں سے اختیار کیا اور اس کو پیغمبری عطا فرما کر تمام مخلوق پر معبوس فرمایا؟ پھر ان کے بعد علی کو انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا کہ تم کو ان کے ساتھ تجویز کروں اور ان کو خدا ہی کے حکم سے اپنا وزیر اور وصی مقرر کروں۔ اے فاطمہ، علی کا حق تمام مسلمانوں پر ہر شخص سے بہت زیادہ، اور ان کا اسلام سب سے قدیم ہے، اور ان کا علم سب سے زیادہ ہے، اور ان کا حلم سب سے بڑا ہوا ہے، اور میزان قدر و منزلت میں ان کی قدر و منزلت سب سے زیادہ گراں ہے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ خوش ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں نے تم کو خوش و مسرور کیا؟ عرض کی، ہاں اے پدر بزرگوار۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کیا چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر اور پسر ام کی فضیلت میں اور بیان کروں؟ عرض کی، ہاں بابا جان۔ فرمایا کہ علی اس امت میں سب سے پہلے شخص ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان لائے، ان کے بعد سب لوگوں سے پہلے خدیجہ تمہاری ماں ایمان لائیں، اور سب سے پہلے میری پیغمبری جس نے مدد کی وہ علی تھے۔ اے فاطمہ، اس میں شک نہیں کہ علی میرے بھائی ہیں، میرے برگزیدہ ہیں اور میرے فرزندوں کے باپ ہیں۔ بے شک حق تعالیٰ نے علی کو نیک خصلتیں عطا کی ہیں کہ کسی ایک کو ان سے زیادہ نہ عطا فرمائے اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائے گا، لہٰذا صبر جمیل کرنا اور جان لو کہ عنقریب تمہارا باپ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ جناب فاطمہ نے عرض کی، بابا جان، پہلے تو آپ نے مجھے شاد فرمایا اور آخر میں رنجیدہ و غمگین کر دیا۔ حضرت نے فرمایا،
پارے جگر دنیاوی امور ایسے ہی ہیں، اس کی خوشی اس کے رنج و غم سے ملی ہوئی ہے اور اس کی صفائی اس کی قدرت سے مخلوط ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ کچھ اور اوصاف کچھ اور بیان کروں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا خالق کائنات نے خلائق کو پیدا کیا اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مجھ کو اور علی کو بہتر اور نیک حصوں میں سے قرار دیا جو اصحاب یمین ہیں، اور دونوں حصوں میں خاندان مقرر کیا اور مجھ کو اور علی کو بہترین قبیلوں میں سے قرار دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر لے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہے۔ پھر ان قبیلوں میں سے خاندان قرار دیا اور مجھ کو اور علی کو بہترین خاندان قرار دیا، جیسا کہ فرماتا ہے آیت نمبر 33 سورہ احزاب پارہ نمبر 22۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ پھر مجھ کو میرے اہل بیت میں سے اختیار کیا اور علی و حسن و حسین علیہ السلام کو اور تم کو ان لوگوں میں سے اختیار کیا جو میں آدم کی اولاد میں سب سے بہتر ہوں، اور علی عرب میں سب سے بہتر ہیں اور تمام عالمین کی عورتوں میں سب سے بہتر ہو، اور تم عالمین کی عورتوں میں سب سے بہتر ہو، اور حسن و حسین بہترین جوانان اہل جنت ہے، اور تمہاری ذریت سے مہدی ہوگا جس کی برکت سے حق تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ فرات بن ابراہیم نے بسند معتبر جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے اپنے مرض کے آخری وقت جناب فاطمہ سے فرمایا کہ تم پر میرے باپ ماں فدا ہوں، کسی کو بھیج کر اپنے شوہر کو بلاؤ۔ تو جناب فاطمہ نے امام حسین سے فرمایا کہ جا کر اپنے پدر بزرگوار سے کہو کہ نانا جان آپ کو بلاتے ہیں۔ جناب امیر جب تشریف لائے سنا کہ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ابا جان آپ کی شدت تکلیف کے سبب کس قدر رنج و اندو ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور اے فاطمہ تم سمجھ لو کہ پیغمبر کے لیے گریبان کو چاک اور چہرے کو زخمی نہ کرنا اور نہ فریاد کرنا، بلکہ وہی کہنا جو تمہارے باپ نے اپنے فرزند ابراہیم کی وفات کے وقت کہا تھا کہ آنکھیں روتی ہیں اور دل دکھتا ہے، لیکن میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو معبود کے غضب کا باعث ہو، اور اے ابراہیم ہم تم پر غمگین ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو پیغمبر ہوتے۔ پھر فرمایا اے علی میرے قریب آؤ۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو فرمایا اپنے کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ یہ دیکھ کر عائشہ و حفصہ نے کان لگائے کہ حضرت کی باتیں سنیں، تو حضرت نے فرمایا کہ خدا بندہ ان کے کان بند کر دے کہ نہ سن سکے۔ پھر فرمایا اے میرے بھائی تم نے سنا ہے جو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، آیت نمبر 7 سورہ بینہ پارہ نمبر 30، یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہی لوگ بہترین خلق ہیں۔ جناب امیر نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ لوگ تم ہو اور تمہارے شیعہ اور مددگار ہیں، اور ان کی اور میری وعدہ گاہ قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس ہے، جس وقت کہ تمام امت دو زانو پڑی ہوں گی اور ان کے اعمال خداوند عالم کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس وقت خدا تم کو تمہاری شیعوں کو بلائے گا اور تم لوگ نورانی چہروں اور روشن ہاتھ پیروں کے ساتھ آؤ گے، اس حالت میں کہ سیر و سیراب ہو گئے۔ اے علی تم نے وہ سنا ہے جو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پارہ نمبر 30 سورہ بینہ آیت نمبر 6، یعنی بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرقین میں سے کفر پر قائم رہے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے اور وہ بدترین خلق ہیں۔ جناب امیر نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا وہ یہودی اور بنی امیہ اور ان کے پیروی کرنے والے اور تمہارے دشمن اور تمہاری شیعوں کے دشمن ہیں، وہ قیامت کے دن بھوکے پیاسے سیاہ روح اٹھیں گے اور سخت تکلیف و مصیبت اور شدید عذاب میں ہوں گے۔ یہی حدیث کتاب سلیم بن قیس میں امیر المومنین سے منقول ہے۔ تفسیر محمد ابن عباس بن مہیار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی اور ابن بابویہ نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسالت مآب نے اپنی وفات کے وقت جناب فاطمہ سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے غم میں اپنے چہرے کو مت زخمی کرنا اور نہ اپنے بالوں کو پریشان کرنا، اور مجھ پر نالہ و فریاد اور نوحہ مت کرنا اور نہ نوحہ کرنے والوں کو طلب کرنا۔ کتاب بشارت المصطفیٰ میں روایت ہے کہ جب حضرت اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں کہ حضرت کی وفات ہوئی، جناب فاطمہ علیہ السلام حسن و حسین کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔
جب حضرت کو اس حالت میں دیکھا بےتاب ہو گئی اور حضرت پر اپنے تئیں گرا دی اور سینہ اقدس سے لپٹ کر بہت روئیں۔ حضرت نے فرمایا اے فاطمہ رو مت اور صبر کرو۔ یہ سن کر جناب فاطمہ اٹھی، حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ پھر حضرت نے 3 بار فرمایا خدا بندہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان کو ہر مومن کے سپرد کرتا ہوں۔ شیخ مفید نے روایت کی کہ جب حضرت کی رحلت ریاض جنت کی جانب قریب ہوئی، آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی میرا سر اپنی گود میں لے لو تاکہ خدا کا حکم آ پہنچا، اور جب میری جان بدن سے جدا ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو میرے چہرے کے نیچے سے نکال کر اپنے منہ پر پھیر لینا اور میرا سر قبلے کی طرف کر دینا، پھر میری تہجیز کی طرف متوجہ ہونا اور سب سے پہلے تم مجھ پر نماز پڑھنا اور جب تک مجھے قبر میں نہ پہنچا دینا میرے پاس سے نہ ہٹنا اور ان تمام امور میں خدا سے مدد کے خواستگار رہنا۔ غرض جب حضرت کا سر مبارک جناب امیر نے اپنی گود میں لیا، حضرت بے ہوش ہو گئے۔ جناب فاطمہ حضرت کے روئے اقدس کو دیکھتی تھیں اور روتی تھیں، فریاد کرتی تھیں، اور ایک شعر پڑھا جس کا مضمون یہ تھا کہ حضرت ایسے نورانی چہرے والے ہیں جن کی برکت سے لوگ بارش طلب کرتے تھے، اور حضرت یتیموں کے فریاد رس اور بیواؤں کے جائے پناہ تھے۔ جب جناب فاطمہ کی آواز حضرت کے گوش مبارک میں پہنچی، حضرت نے آنکھیں کھول دیں اور کمزور آواز سے فرمایا کہ پارہ جگر یہ کلام تو تمہارے چچا ابو طالب کا ہے، یہ مت کہو بلکہ کہو۔ آیت نمبر 144 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، یعنی محمد تو بس رسول ہیں جس طرح آپ کے پہلے انبیاء تھے، تو اگر وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اے مسلمانوں کیا اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ جناب فاطمہ یہ سن کر بہت روئیں تو حضرت نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کوئی راز کی بات کہی جس سے جناب فاطمہ خوش ہو گئیں۔ جب حضرت کی وفات ہو گئی، حضرت علی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے اقدس کے نیچے سے ہاتھ نکال کر اپنے چہرے پر مل لیا اور حضرت کی چشمہ مبارک کو بند کر دیا، آپ کے جسم پر کپڑا اڑا دیا۔ اس وقت جناب فاطمہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی بات تھی جو حضرت نے آپ کے کان میں کہی تھی۔ جناب معصومہ نے فرمایا کہ حضرت نے مجھے خبر دی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے جو حضرت سے جا کر ملے گا وہ میں ہوں گی، اور میری مدت حیات حضرت کے بعد زیادہ نہ ہوگی۔ اس سبب سے میرے رنج و ملال کی شدت میں سکون ہو گیا، اس لیے کہ میں نے سمجھ لیا کہ میری اور حضرت کی مفارقت زیادہ دنوں نہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی 63واں باب حضرت کی وصیتیں اور تمام حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 1009 سے 64واں باب حضرت کی وفات کی عظیم مصیبت اور آپ کی تہجیز و تکفین و دفن و نماز وغیرہ اور وہ حالات جو اس کے بعد واقع ہوئے۔ واضح ہو کہ علماء خاصہ و عامہ کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت کی وفات حضرت آیات روز دوشنبہ کو ہوئی، اور اکثر علماء شیعہ کا اعتقاد یہ کہ حضرت کی تاریخ وفات ماہ صفر کی 28 ہے، اور علماء عامہ کی اکثریت نے 12 ربیع الاول بیان کیا، اور ہمارے علماء میں سے محمد بن یعقوب کلینی اس قول کے قائل ہوئے ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، اور علماء عامہ میں سے بعض نے یکم ماہ ربیع الاول اور بعض نے دوسری اور بعض نے 18ویں اور بعض نے 10ویں اور بعض نے 8ویں بھی کہی ہے، اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 63 سال تھا اور ہجرت کا 10واں سال تھا۔ کشف الغمہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے ہجرت کے 10ویں سال وفات پائی اور آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ 40 سال مکہ میں گزرے تھے، وہیں حضرت پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، پھر 13 سال وہیں اور گزارے۔ جب آپ مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو آپ کی عمر شریف 53 سال تھی۔ ہجرت کے بعد مدینے میں 10 سال زندہ رہنے اور آپ کی وفات دوسری ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ کو ہوئی۔ مولوی فرماتے ہیں کہ علماء شیعہ میں سے کوئی اس قول کا قائل نہیں، شاید یہ بات تقیہ پر محمول ہو۔ نیز کشف الغمہ میں روایت ہے کہ حضرت کا سن مبارک 63 سال تھا اور اپنے والد بزرگوار کے ساتھ 2 سال 4 مہینے گزارے، اور جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہوئی تو آپ 8 برس کے تھے۔ ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت و حمایت فرمائی۔ بعضوں نے کہا کہ جب آپ کے پدر بزرگوار نے رحلت کی تو آپ ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی وفات کے وقت 7 ماہ کے تھے، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے وفات پائی، اور جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے باغ جنت کی جانب رحلت فرمائی، آپ کی عمر
46 سال 8 مہینے 24 روز کی تھی، اور 3 روز بعد جناب خدیجہ نے رحلت فرمائی، لہٰذا اس سبب سے آن حضرت اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد مکے میں 13 سال مقیم رہے، پھر 3 روز یا 6 روز غار ثور میں قیام پذیر تھے۔ اس کے بعد مدینے کی جانب ہجرت فرمائی اور 11 ماہ ربیع اول روز دوشنبہ کو مدینے میں داخل ہوئے اور 10 سال مدینے میں رہے، اور ہجرت کے 10ویں سال 28 ماہ صفر کو رحمت خلائق کے عالم سے فائز ہوئے۔ کتب راوندی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ایک روز ابو سفیان ملعون آن حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے سوال کرنے سے پہلے تیرے سوال بتا دوں؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، تو پوچھنا چاہتا ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، میں 63 سال زندہ رہوں گا۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت نے فرمایا، تو صرف زبان سے کہتا ہے، دل میں یقین نہیں ہے۔ ابن بابویہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بسند معتبر روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ روزے دوشنبہ کو روزہ مت رکھو اور سفر مت کرو، کیونکہ اسی روز حضرت نے دنیا سے رحلت فرمائی، اور اس بارے میں ائمہ طاہرین سے بہت سی حدیثیں منقول ہیں۔ شیخ طوسی وغیرہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت پڑے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کو یاد کرو، کیونکہ ایسی مصیبت لوگوں پر نہ کبھی پڑی ہے اور نہ کبھی پڑے گی۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو میری مصیبت یاد کرو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ سخت مصیبت ہے۔ ابن بابویہ نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل امین بہیج سے 40 درم کے وزن کے برابر کافور لائے۔ حضرت نے اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنے واسطے رکھا، ایک حصہ حضرت علی کو دیا اور ایک حصہ جناب فاطمہ کو۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت امیر المومنین سے روایت کی کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی بیماری کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور آپ کا سر اقدس ایسے شخص کی گود میں ہے جس سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب میں پہنچا تو اس شخص نے کہا کہ لیجیے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں، کہ اس کے آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، اور حضرت کا سر میری گود میں دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بیدار ہوئے تو فرمایا، وہ صاحب کہاں گئے جو میرا سر اپنی گود میں لیے ہوئے تھے؟ میں نے جو کچھ گفتگو ہوئی تھی حضرت سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو پہچانا؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا حضرت، آپ پر میرے باپ ماں فدا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے۔ جب میری تکلیف زیادہ بڑھی تو آ کر مجھ سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے درد و تکلیف میں کمی ہوئی۔ میں ان کی باتوں میں مشغول تھا کہ سو گیا۔ ابن بابویہ نے روایت کی کہ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی جب رحلت ہو جائے گی تو آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا، ہر پیغمبر کو اس کا وصی غسل دیا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا وصی کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب۔ میں نے پوچھا، وہ آپ کے بعد کتنے دنوں زندہ رہیں گے؟ فرمایا، 20 سال، جیسا کہ یوشع بن نون جناب موسیٰ کے وصی ان کے 30 سال زیادہ زندہ رہے۔ اور صفرہ دختر شعیب نے جو حضرت موسیٰ کی زوجہ تھی ان پر خروج کیا اور کہتی تھی کہ اے یوشع، میں موسیٰ کی خلافت کی زیادہ مستحق ہوں۔ اور یوشع نے اس سے جنگ کی اور اس کے لشکر والوں کو قتل کیا اور اس کو گرفتار کیا، پھر اس کا احترام کیا۔ بے شبہ دختر ابو بکر اسی طرح ہزاروں مردوں کو لے کر علی پر خروج کرے گی، اور علی اس کے لشکر کے لوگوں کو کثرت سے قتل کریں گے اور دختر ابو بکر کو اسیر کریں گے، پھر اس کے ساتھ احسان کریں گے۔ کلینی، صفار، شیخ طوسی، ابن بابویہ، قطب راوندی اور دوسرے محدثین نے بسند معتبر حضرت امیر المومنین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام اجمعین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے امیر المومنین کو طلب کیا اور فرمایا کہ یا علی، جب میری وفات ہو جائے چائے غرض سے 6 مشک پانی لا کر مجھے اچھی طرح غسل دینا، پھر مجھے کفن پہنانا اور حنوط کرنا، اور جب فارغ ہونا میرا کفن کا گریبان پکڑ کر مجھے بیٹھا دینا، پھر مجھ سے جو چاہنا پوچھنا میں تم کو جواب دوں گا۔ جناب امیر بیان فرماتے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اس وقت بھی حضرت نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائی کہ ہر باب سے 1000
1000 بار مجھ پر منکشف ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سوالات کی اور حضرت نے مجھے قیامت تک ہونے والے حالات سے آگاہ فرمایا، لہٰذا لوگوں کا کوئی گروہ نہیں جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کون ان کو حق تک پہنچانے والا اور کون ان کا گمراہ کرنے والا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے اور حضرت علی لکھتے جاتے تھے۔ شیخ طوسی نے بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی، میری وفات کے بعد مجھے غسل دینا اس طرح کہ تمہارے سوا کوئی شخص میری شرمگاہ نہ دیکھے ورنہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ یہ سن کر جناب امیر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ توانا بزرگ ہیں، مجھے غسل کے وقت ضرورت کسی کی مدد کی ضرورت آپ توانا بزرگ ہیں، مجھے غسل کے وقت ضرور کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ حضرت نے فرمایا جبرائیل تمہارے ساتھ ہوں گے اور مجھے غسل دینے میں تمہاری مدد کریں گے، اور فضل بن عباس سے کہنا کہ تمہارے ہاتھوں پر پانی ڈالیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اگر میری شرمگاہ پر ان کی نظر پڑے گی تو وہ اندھے ہو جائیں گے۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ قریش کے 2 اشخاص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آگاہ کروں؟ ان دونوں صاحبان نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پدر نے مجھے خبر دی ہے کہ حضرت کی وفات سے 3 روز پہلے جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے خداوند جلیل نے آپ کی خدمت میں آپ کے احترام و اکرام کے لیے بھیجا ہے اور آپ سے آپ کی حالت دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت نے فرمایا اے جبرائیل، میں اپنے تئیں غمگین اور شدت میں پاتا ہوں۔ جب تیسرا روز آیا تو پھر جبرائیل ملک الموت کے ساتھ نازل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ اور بھی تھا جس کا نام اسماعیل ہے، اور وہ ہوا پر 70,000 فرشتوں کے ساتھ موکل ہے۔ جناب جبرائیل ان سے پہلے آئے اور خدا کی جانب سے وہی پہلا پیغام دیا اور حضرت نے وہی جواب دیا۔ پھر جناب ملک الموت نے اجازت طلب کی کہ حضرت کے گھر میں داخل ہوں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ ملک الموت ہیں، آپ کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، حالانکہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی آپ سے پہلے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آئندہ کسی سے آپ کے بعد اجازت طلب کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو داخل ہونے کی اجازت دے دو۔ جبرائیل نے ان کو اجازت دی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ادب سے کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے احمد، بے شک خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ میں آپ کے ہر حکم کی جو آپ فرمائے اطاعت کروں، اگر آپ حکم دیں تو آپ کی روح قبض کروں اور اگر واپس جانے کو ارشاد ہو تو واپس چلا جاؤں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ واپس چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو واپس چلے جاؤ گے؟ ملک الموت نے عرض کی کہ ہاں، مجھے خدا کا یہی حکم ہے کہ آپ کی اطاعت کروں، آپ جو کچھ حکم دیں۔ جناب جبرائیل نے کہا اے احمد، بے شک خداوند عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اس کام میں مشغول ہو جس پر معمور ہوئے ہو۔ اس وقت جبرائیل نے کہا زمین پر یہ میرا آنا آخری ہے۔ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں میری حاجت تھے، مجھے آپ سے مطلب تھا، پھر دنیا سے مجھے کیا تعلق؟ غرض جب حضرت کی روح مبارک نے آپ کے جسم اطہر سے مفارقت کی، ایک شخص آیا اور ان لوگوں کو تعزیت دی۔ لوگ اس کی آواز سنتے تھے مگر اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس شخص نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل نفس و ذائقۃ الموت۔ آیت نمبر 85 سورہ العمران پارہ نمبر 4۔ یعنی ہر نفس کے لیے موت کا مزہ ہے اور ہر ایک کے اعمال کا بدلہ روز قیامت پورا دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش دوزخ سے نجات پا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو بس فریب کا سرمایہ ہے۔ پھر اس شخص نے کہا خدا کی رحمت تو ہر مصیبت میں صبر کرنے والوں کے لیے ہے، اور خدا اس کے عوض میں جو کچھ ضائع ہو جائے اور خدا اس کا تدارک فرماتا ہے جو فوت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اے اہل بیت رسول، خدا پر اعتماد رکھو اور اسی سے ہر خیر کی امید رکھو، بے شک مصیبت یافتہ وہ ہے جو ثواب خدا سے محروم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن کر جناب امیر نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر تھے جو ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔
اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 103 کا اختتام کرتے ہیں۔ 64واں باب آن حضرت کی وفات اور تہجیر و تکفین وغیرہ کا بیان ابھی باقی ہے، اور پارٹ نمبر 104 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔